السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج تو خبروں کی ایسی بھرمار ہے کہ نیوز روم بھی توبہ توبہ بول رہے ہیں جناب. لیکن میں آج آپ کو ڈیفرنٹ خبریں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو جسٹس مظاہر علی نقوی نے بالآخر الوداع کہہ دیا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ الوداع کہیں گے, آج انہوں نے الوداع کہہ دیا. تو آپ کو بتاؤں گا کہ الوداع کیوں کیا اور کتنے مالا مال ہونے جا رہے ہیں وہ. پہلی بات. دوسری یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں پھٹا ہو گیا ہے. پہ در پہ آج 2 ایسے فیصلے آئے ہیں جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ ایک پیج نہیں ہے کم از کم, اور ڈفرینٹ پیجز پہ چل رہی ہے. اور تیسری اور بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی کو ملا ہے اس سے پی ٹی آئی کی راہیں کتنی آسان ہوں گی. کیا یہ حتمی رکاوٹ تھی جو پی ٹی آئی کی راہ میں تھی, یا اس کے بعد ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اور بلے کے نشان سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح باقی میرے دوست کہتے ہوتے ہیں, کم از کم آپ اتنے ہی بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں تو کم از کم سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں. ویڈیو لائک کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو, نہ پسند آئے تو ہم مجبور آپ کو نہیں کریں گے, آپ کا اپنا رائٹ ہے. تو سب سے پہلی جو خبر کی طرف آتے ہیں, سب سے پہلی خبر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کا استعفیٰ آج بجلی بن کر گرا. اور کچھ لوگ تو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, کچھ لوگ, اور میں نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز خاص طور پہ ان کو بزدلی کا طعنہ دے رہے ہیں کہ بھاگ گئے, بھرا میدان چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے. اور کیونکہ ان کی سپریم جوڈیشل کونسل سے ویسے بھی چھٹی ہو جانی تھی. کل کا انتظار تھا جمعرات کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا تھا جس میں مظاہر علی نقوی کی قسمت کا فیصلہ تقریباً ہوا پڑا تھا, کیونکہ ان پر کرپشن کے بڑے واضح الزامات تھے. ٹرکوں والا الزام ان پہ تھا. ٹرک پتہ نہیں کس ٹرمنالوجی کہتے ہیں, ہم کوئی کرمنلز تو ہیں نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس ٹرک پہنچا دیا. کوئی آڈیو آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے صاحب آپ کے گھر میں ٹرک آ گیا ہے. پھر پرویز الہی نے ان کو کہا کہ میں تھوڑے گھر آ جانا جناب. تو آخر کس لیے گھر آ رہے تھے, وہ آڈیو بھی ایک آئی تھی. تو مظاہر علی نقوی صاحب کے بچوں پہ تھا کہ انہوں نے اتنی پراپرٹیز بنائی ہیں کلائنٹس کے حوالے سے, ان کے اور کلائنٹس کے ریلیشن شپ, فیصلوں کے حوالے سے کہ فیصلے ہوتے تھے اور وہ مالا مال ہوتے تھے تو کیوں ہوتے تھے. ایسے سنگین الزامات تھے کہ وہ ٹک نہیں سکے. ادروائز جسٹس فائز عیسیٰ بھی تو تھے, ان پہ بھی تھا رسیدیں کڈو. ان کی وائف کو ایف بی آر کے چکر لگانے پڑے, کورٹ میں آنا پڑا, خود فائز عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا, مگر وہ ڈٹے رہے کیونکہ وہ سچے تھے. ان کو تھا کہ کوئی کیس ہے نہیں. مظاہر علی نقوی صاحب بیچ منجدھار اپنی کشتی ڈبو کے چلے گئے ہیں, اور اس سے ان کے کیس کے حوالے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آخر ان کے, اگر ان کو خود کانفیڈنس نہیں تھا تبھی گئے نا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ گئے کیوں ہیں. کل اگر وہ جاتے اور سپریم جوڈیشل کونسل ان کو گھر بھیجتی تو وہ تاریخ کے پہلے جج ہوتے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے سپریم کورٹ کے پہلے جج ہوتے جن کو باہر نکالا جاتا. انہوں نے یہ اپنے اوپر نہیں آنے دیا. دوسری بڑی بات, جو مراعات ملتی ہیں ایک ریٹائرڈ جج کو, آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اگر سپریم جوڈیشل کونسل ان کو نکالتی تو ان کو کوئی مراعات نہ ملتی, ان کو پینشن نہ ملتی, ان کو ریٹائرڈ جسٹس بھی نہ لکھا جاتا. اب جو انہوں نے یہ راستہ چنا ہے, پیسوں والا راستہ چنا ہے, مال والا راستہ پھر چنا ہے, اور اس میں یہ ہے جناب کہ وہ نے استعفیٰ دیا. اب ان کو جناب پینشن ملے گی, اور پینشن کتنی ملے گی؟ پینشن جناب میں آپ کو بتاؤں کہ تنخواہ جو ایک جج کی ہوتی ہے, گزشتہ سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 15 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے. ہر سال اس میں 5% اضافہ بھی ہوتا ہے, جو پینشن ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. 15 لاکھ جناب ان کی تنخواہ ہوتی ہے, اور پینشن جو اس تنخواہ کا 75% تک ہو سکتی ہے, اور 70% تک تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو 70% جو 15 لاکھ کا ہوتا ہے نا, وہ تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب ان کو پینشن ملتی ہے. 10 لاکھ سے زائد پینشن ملتی ہے, اور اس پینشن میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے یہ گن کر کہ آپ نے کتنے سال سروس کی ہے. تو جناب یہ ان کو ملتا ہے صرف, اور یہی کہانی ختم نہیں ہوتی جناب. ان کو 2000 یونٹ بجلی کے فری ملتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا, بجلی کا یونٹ 60 روپے سے بھی اوپر کا ہو چکا ہے. 2000 یونٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1,20,000 روپے بنتے ہیں اگر 60 روپے کا یونٹ ہو. اور اس کے ساتھ ان کو 2500 کیوبک میٹر گیس ملتی ہے, جو سوئی گیس ہوتی ہے. ایک اردلی ملتا ہے, ایک ڈرائیور ملتا ہے, 3 گارڈ ملتے ہیں پولیس کے جو 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں, مطلب 8-8 گھنٹے کی شفٹ میں ایک گارڈ ہوتا ہے پولیس کا جناب. تو جناب, اور فری انٹرنیٹ ملتا ہے, فری واٹر سپلائی ملتی ہے. یہ مراعات چھوڑ دیتے اگر وہ کل تک کا ویٹ کرتے. تو کیوں چھوڑتے بھائی؟ کوئی بھی کامن سینس یوز کرتا. تو ان کو پتہ تھا کیس ان کے خلاف مضبوط ہے, تو انہوں نے استعفیٰ دیا. اتنی ساری مراعات سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ اگر آپ کی کرپشن کے ثبوت ہوں آپ استعفیٰ دیں, اس کے بعد آپ سارے مالا مال ہو جائیں, موجے لگ جائیں آپ کی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اگر کوئی اور عام آدمی کرپشن کرے تو اس کو تو سزا ملتی ہے, جیل بھی جاتا ہے.
تو کیا ججز کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ جج اگر کرپشن کرے تو اس کو سزا ملے، جیل جائے اور اس کو باقاعدہ قرار واقعی سزا ملے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو پینشن بھی ملے، آپ کو اردلی بھی ملے، آپ کو پیسے بھی ملیں، آپ کو فری بجلی کے یونٹ بھی ملیں اور ہم لوگ بل بھر بھر کے مر جائیں؟ تو جناب یہ وجہ تھی ان کے استعفیٰ دینے کی۔ دوسری خبر میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آج پھڈے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، اس میں آپ دیکھیں دو انڈیکیٹرز ہیں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے جنرل مشرف کے حوالے سے سنگین غداری کیس کا، جس میں جنرل مشرف کو سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے، یہ فیصلہ اچھی نظر سے تو نہیں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے ایک ملک کے جمہوریت کے مستقبل کے لیے، سیاسی مستقبل کے لیے، آئین کے مستقبل کے لیے تو بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس کو ادارے کی طرف سے کوئی پذیرائی ملے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب مشرف صاحب کو فیصلہ سزا سنائی تھی خصوصی عدالت نے جسٹس وقار سیٹھ کی، تو عدالت کی طرف سے سخت رد عمل آیا تھا، بلکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ادارے کو اس پہ سخت تشویش ہے۔ اور پھر جناب اس کے بعد آپ کو بتایا کہ جسٹس مظاہر نقوی جن کو آج ہٹایا گیا، انہی کی ایک لاہور ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ بنا ہے جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی نے اس عدالت کو اڑا دیا تھا کہ جو عدالت ڈکٹیٹر کو سزا دے اس عدالت کو اڑا دو۔ لیکن آج عدالت نے ڈکٹیٹر کو سزا دی ہے اور اس سزا سے کیا ہوا کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو گیا، آئندہ کے لیے مارشل لاء کا راستہ رک گیا ہے۔ اب کوئی مارشل لاء لگانے والا طالع ازمہ 100 دفعہ سوچے گا کہ میرا انجام ہے یہی نہ ہو۔ مشرف صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے، اب سزائے موت پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ریکارڈ پہ چیز آ گئی اور ایک ڈیٹرنس قائم ہوگی۔ ایک یہ فیصلہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عدلیہ نے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں کیا ہوگا، ایک فیصلہ، اور دوسرا فیصلہ جو پشاور سے بلے کا آیا ہے، 2 رکنی بینچ نے بلے کا نشان برقرار رکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں لگتا، کیونکہ اس فیصلے سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا، اور اس سے پہلے واضح طور پر ایک جنگ چل رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس جنگ میں پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے والا فریق اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک آنکھ نہیں بہائے گا۔ اب لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری عدلیہ کا حال ہو۔ پشاور ہائی کورٹ سے خصوصاً کچھ فیصلے ایسے آئے تھے، کئی فیصلے ایسے آ چکے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوتے تھے اور کافی انوائنگ قسم کے ہوتے تھے، جیسے کہ زرتاج گل کو ضمانت دی گئی، جیسے کہ پہلے بلے کا نشان واپس کیا گیا، جیسے کہ اسد قیصر کو ضمانت دی گئی تھی اور اس میں ایسی بلینکٹ ضمانت دی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت کہ جس میں وہ جسٹس ابراہیم کا فیصلہ تھا جو کہ آج کل چیف جسٹس ہیں، ان کے فیصلے میں ایسی بلینکٹ ضمانت دی تھی کہ کسی اور کیس میں بھی نہ پکڑا جائے اسد قیصر اور ان کے ساتھیوں کو، تو وہ سپریم کورٹ نے خیر اڑا دی تھی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ سے تو ایسے فیصلے کئی آئے ہیں جن نے انوائے کیا، لیکن اب اعلیٰ عدلیہ سے سپریم کورٹ سے مشرف والا فیصلہ بھی آیا، تو کیا یہ سوال اٹھا رہے ہیں تجزیہ کار کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا کوئی پھڈا ہو گیا؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید فیصلے کیا آتے ہیں۔ بلے کے نشان کو چیلنج کیا جائے گا ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں، اب سپریم کورٹ اس کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ میں نے آپ کو تیسری بات یہی بتائی تھی کہ بلے کے نشان کا مستقبل کیا ہے۔ بلے کا نشان پا کر پی ٹی آئی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، اور رائٹلی سو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 فوائد ہوتے ہیں۔ بلے کا نشان ہوگا تو پی ٹی آئی ایک یونیفارم سگنل پہ، ایک یونیفارم سمپل پہ الیکشن لڑے گی، جس میں سب کو پتہ ہوگا کہ ہر جگہ پر بلے کا نشان پی ٹی آئی کا نشان ہے اور ووٹرز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد منحرف نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کے ارکان، کیونکہ وہ پارٹیز ایکٹ کے تحت پارٹیز کے پابند ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ وفاداری کے، ادروائز وہ اپنی سیٹ کھو دیں گے۔ تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا تو پی ٹی آئی کو ویمن کی ریزرو سیٹس ملیں گی، جتنی سیٹیں لیں گے اس کے تناسب سے آپ کو ریزرو سیٹس ملیں گی۔ تو اتنے بڑے فائدے جناب پی ٹی آئی کو پہنچ رہے ہیں، تو یہ بلے کا نشان اب الیکشن کمیشن آج مشاورت کر رہا ہے، لیکن اکبر اسبابر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ تو اب سپریم کورٹ میں کیا یہ برقرار رہ سکے گا یا نہیں، یہ ایک حتمی فیصلہ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا اور عدلیہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک کئی فیصلے ایسے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت سے آئے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے نہیں آئے، کم از کم آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں ان کو فیصلوں کو دیکھ کے۔ تو کیا یہ ایک پھڈا ثابت ہوگا یا نہیں؟ البتہ بلے کے نشان سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے، اگر یہ بوسٹ برقرار رہتا ہے تو پی ٹی آئی کو الیکشن میں بہت بڑا فائدہ ہوگا، جو کہ ظاہر ہے ان کے جو مخالفین ہیں ان کو نہیں بھائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کی سی ایک کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج ایک فیصلہ بھی جاری کر دیا انہوں نے، جو فیصلہ کالعدم ہو چکا ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی آج سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کو جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی بھی موجود تھے، وہ فیصلہ آج جاری ہو گیا۔ اب
اس کی بنیاد پر جو آگے یہ بات بڑھے گی کہ ملٹری کورٹس کا مستقبل کیا ہوگا. فی الحال تو وہ فیصلہ معطل ہے، لیکن آج وہ بھی جاری ہوا ہے، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ تھوڑی ٹینشنز تو دونوں سائڈوں پہ ہیں. اب تک کے لیے اب اتنا ہی. ہر روز اتنی خبریں ہوتی ہیں، تو اب کل بھی آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ بہت ساری خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج کا سچ.